السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کون کون سے معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے۔ اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا شبہ حسن بے مثال عطا فرمایا تھا، جس کی تصدیق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان الفاظ میں ارشاد فرمائی ہے کہ معراج کی شب تیسرے آسمان پر جب میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے حسن نے مجھے حیران کر دیا۔ وہ اپنے حسن کے سبب واقعی لوگوں پر فضیلت رکھنے والے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے متعلق کئی عجیب و غریب باتیں منقول ہیں۔ مثلاً ایک مرتبہ اللہ پاک نے آپ کے حسن حقیقی سے جب پردہ اٹھایا تو لوگ دیدار کے لیے بے قرار ہو کر دوڑ پڑے، اور اسی دھکم پیل میں 25,000 مرد اور عورتیں وفات پا گئیں، اور آپ کے حسن کی تاب نہ لا کر 5,000 مرد اور 360 عورتوں نے دم توڑ دیا۔ ایک بار آپ کے زمانے میں لوگ قحط میں مبتلا ہو گئے اور بھوک سے حالت انتہائی تشویشناک ہو گئی، تو لوگوں نے آپ سے شکایت اور فریاد کی، لہٰذا آپ نے بارگاہ خداوندی میں لوگوں پر رحم کی دعا کی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تمہارا جمال لوگوں کے لیے غذا بنا دوں گا۔ چنانچہ آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور انہیں اپنا چہرہ دکھایا تو لوگوں کی بھوک جاتی رہی، اور باقی 40 دن بھی لوگوں نے اسی طرح گزار لیے۔ ایک مرتبہ ایک مادر ساتھ اندھا لڑکا آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تاکہ آپ اس کی آنکھیں ٹھیک کر دیں۔ چنانچہ آپ نے اپنا نورانی چہرہ جب اس لڑکے کی طرف کیا اور آپ کے چہرے کی روشنی اور شعاعیں اس پر پڑیں تو اللہ پاک نے اس کی آنکھیں عطا فرما دیں۔ در منشور میں ہے کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کی گلیوں میں چلتے تو آپ کے چہرے کی چمک دیواروں پر اس طرح پڑتی تھی جس طرح پانی اور سورج کی چمک دیواروں پر پڑتی ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے آپ کو اپنے محل میں انتہائی اندرونی کمرے میں دعوت گناہ دینے سے پہلے تمام دروازوں پر تالے لگا دیے تھے تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگ نہ سکیں۔ اس نے تمام کمروں میں تالے لگائے، اور مگر اللہ پاک کی شان ہے کہ جب آپ دوڑ کر دروازے تک پہنچتے تو تالا خود بخود ٹوٹ کر نیچے گر جاتا تھا، کیونکہ جب آپ بھاگ رہے تھے تو آپ کے دل میں یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ ضرور آسانیاں کرتا ہے، راستے نکالتا ہے۔ آپ کی یقین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تالے ٹوٹتے چلے گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے ہاتھ آنے سے بچ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے بھاگتے ہوئے جب عزیز مصر کی بیوی بھی محل سے باہر نکلی تو اچانک سامنے اپنے شوہر کو دیکھ کر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر غلط ارادے کا الزام لگا دیا، مگر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس الزام کو رد کرتے ہوئے حقیقت بیان کی تو عزیز مصر نے آپ سے دلیل طلب کی۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس گھر میں زلیخا کے ماموں کا 4 ماہ کا ایک بچہ موجود ہے، آپ اس سے گواہی لے لیں کہ میں بے گناہ ہوں۔ عزیز مصر نے حیرانی سے پوچھا کہ 4 ماہ کا بچہ کیسے بول سکتا ہے اور کیسے گواہی دے سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ پاک اس بات پر قادر ہے کہ اس بچے کو بولنے کی طاقت عطا کرے گا اور وہ بچہ میری گناہی کی شہادت دے گا۔ چنانچہ اس بچے سے پوچھا گیا تو اس نے اللہ پاک کی قدرت سے یوں کلام کیا کہ اگر حضرت یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے، لیکن اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ عورت جھوٹی ہے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام آگے بڑھے اور زلیخا نے ان کو ہٹایا تو کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہوگا، اور اگر وہ اس سے پیچھے وہ آگے بھاگ رہے تھے اور زلیخا پیچھے سے بھاگ رہی تھی تو زلیخا نے ان کا کرتا پیچھے سے پکڑ کے پھاڑا ہوگا، لہٰذا جب دیکھا گیا تو کرتا پیچھے سے پھٹا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام پاک دامن ثابت ہو گئے۔
اللہ پاک نے بطور معجزہ آپ کو خوابوں کی درست تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا، بلکہ آپ خواب دیکھنے والے کو اس کا خواب تک بتا دیا کرتے تھے، یعنی بولنے والے سے پہلے ہی بتا دیتے تھے کہ تم نے یہ خواب دیکھا ہے اور اس کی تعبیر ایسی ہوگی جیسے بادشاہ مصر کے سامنے جب آپ نے اس کا خواب اور اس کی تعبیر بیان کر ڈالی تو وہ بولا، خواب کا عجیب ہونا تو اپنی جگہ ہے، لیکن آپ کا اس طرح بیان فرما دینا اس سے بھی زیادہ عجیب تر ہے۔ ایک اور حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ اور وہ بابرکت کرتا کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ کرتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا تھا، اور یہ کرتا جنت سے آیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی پر، چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام روتے رہتے تھے لہٰذا ان کی بینائی چلی گئی۔ جب یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم ہوئی تو آپ نے اپنی قمیص دے کر بھیجا اور کہا کہ یہ میرا کرتا حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈال دینا تو اللہ کے حکم سے ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ جنتی کرتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے اس وقت جنت سے لا کر پہنایا تھا جب فرعون مصر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو برہنہ کر کے آگ میں پھینک دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے یہ کرتا فرشتوں کے ہاتھ بھیجا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پہنایا گیا، اور آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکی۔ یہ کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور اسی طرح یہ کرتا بعد میں حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا تھا، اور یہ جنتی کرتا حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت پہنا جب ان کے بھائی انہیں کنویں میں پھینک کے چلے گئے، تو انہوں نے چونکہ ان کا کرتا اتار لیا تھا اور انہیں برہنہ کر کے کنویں میں پھینکا تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اترے اور حضرت یعقوب نے آپ کے گلے میں یہ کرتا تعویذ کے طور پر ڈال دیا تھا، تو حضرت جبرائیل نے یہ کرتا آپ کے گلے سے اتار کے آپ کو پہنایا، اور یہ کرتا آپ کے پاس اس وقت سے موجود تھا، اور حضرت یعقوب کی آنکھیں اس جنتی کرتے کی وجہ سے ٹھیک ہو گئیں۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کا گزر زلیخا کے پاس سے ہوا تو وہ بولی، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ایک غلام کو اپنی عبادت کے بدلے بادشاہ بنا دیا اور بادشاہ کو اس کی نافرمانی کے بدلے غلام بنا دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی، تو حضرت زلیخا کا بڑھاپا حضرت یوسف کی دعا سے جوانی میں بدل گیا۔ جس شخص نے آپ کو کنویں سے نکال کر عزیز مصر کو بیچا تھا، اسے جب بعد میں آپ کی حقیقت معلوم ہوئی تو وہ شرمندہ ہوا اور اس نے معافی مانگی، تو آپ نے اس کو معاف کر دیا اور اس کے لیے دعا فرمائی، جس کی برکت سے اللہ پاک نے اسے لگاتار 12 مرتبہ جڑواں بیٹے عطا کیے۔ آپ جب عزیز مصر کے پاس تشریف لائے تو اس نے آپ سے 70 زبانوں میں گفتگو کی اور آپ نے ہر زبان میں اس کو جواب دیا، یہ بھی آپ کا معجزہ تھا۔ اس پر وہ بہت حیران ہوا کہ آپ نے صرف 30 سال کی عمر میں اتنی زبانیں کیسے سیکھ لیں۔ یقیناً یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک بہترین معجزہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ کرتا ان کے والد کے چہرے پر ڈالا جائے گا تو ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، اور بلکہ یہ ایک معجزہ تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ جب ان کا کرتا والد کے چہرے پر ڈالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی بینائی بحال فرما دیں گے۔ ضحاک اور مجاہد وغیرہ انہوں نے اپنی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اس کرتے کی خصوصیت یہ تھی کہ کیونکہ یہ عام کپڑوں کا کرتا نہیں بنا ہوا تھا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جنت سے اس وقت لایا گیا تھا جب ان کو برہنہ کر کے
نمرود نے آگ میں ڈالا تھا۔ پھر یہ جنت کا لباس ہمیشہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس محفوظ رہا اور ان کی وفات کے بعد حضرت اسحاق کے پاس رہا۔ ان کی وفات کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا۔ آپ نے اس کو ایک بڑی متبرک شے کی حیثیت سے ایک نلکی میں بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں بطور تویز کے ڈال دیا تھا تاکہ آپ نظر بد سے محفوظ رہیں۔ برادران یوسف نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا والد کو دھوکہ دینے کے لیے اتار لیا اور انہیں برہنہ کر کے کنویں میں ڈال دیا تو جبرائیل امین تشریف لائے اور گلے میں پڑی ہوئی نلکی کھول کر اس سے یہ کرتا برآمد کیا اور یوسف علیہ السلام کو انہوں نے یہ جنتی کرتا پہنا دیا اور یہ ان کے پاس برابر محفوظ چلا آیا۔ اس وقت بھی جبرائیل امین ہی نے یوسف علیہ السلام کو یہ مشورہ دیا کہ یہ جنت کا لباس ہے، اس کی یہ خاصیت ہے کہ نابینا کے چہرے پر اگر ڈال دو تو وہ بینا ہو جائے گا، اور فرمایا کہ اس کو اپنے والد کے پاس بھیج دیجیے گا تاکہ وہ بینا ہو جائیں۔ اور اس کرتے کی خصوصیت یہ بھی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو 250 فرسخ دور سے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو کیسے آ گئی۔ تو جب قافلہ شہر سے باہر نکلا ہی تھا تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے پوتوں سے کہا کہ اگر تم یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ شہر مصر سے کنعان تک ابن عباس کی روایت کے مطابق 8 دن کی مسافت کا راستہ تھا، اور حضرت حسن نے فرمایا کہ 80 فرسخ یعنی تقریباً 250 میل کا فاصلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی دور سے قمیص یوسف کے ذریعے حضرت یوسف کی خوشبو یعقوب علیہ السلام کے دماغ تک پہنچا دی، اور یہ عجائب میں سے ہے کہ جب یوسف علیہ السلام اپنے وطن کنعان ہی کے ایک کنویں میں 3 روز تک پڑے رہے تو اس وقت یہ خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام کو کیوں نہ محسوس ہوئی۔ یہیں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی معجزہ پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتا، بلکہ در حقیقت معجزہ پیغمبر کا اپنا فعل اور عمل سے بھی نہیں ہوتا، بلکہ یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے کہ جب حق تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں تو معجزہ ظاہر کر دیتے ہیں، اور جب اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو قریب سے قریب تر چیز بھی دور ہو جاتی ہے۔ حاضرین مجلس نے یعقوب علیہ السلام کی بات سن کر کہا، بخدا اب تو آپ اپنے اسی پرانے غلط خیال میں مبتلا ہیں کہ یوسف زندہ ہیں اور وہ پھر ملیں گے۔ لیکن جب ان کا کرتا آیا اور آپ کی آنکھوں پر ڈالا گیا اور آپ کی بینائی واپس آ گئی تو سب کو یقین ہو گیا کہ یہ بھی ایک معجزہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ جنتی کرتے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی۔ اور یہ تھا حضرت یوسف اور یعقوب علیہ السلام کا کہ وہ معجزات جو اللہ کے حکم سے ہوئے، اور مزید میں آپ کے ساتھ ویڈیوز شیئر کروں گی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔